نمازیں ساری معتبر ہیں، لیکن عشاء کے متعلق آیا کہ جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کا ثواب پا لیا، آدھی رات کی عبادت کر لی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت پا لی، اور جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی گویا اس نے پوری رات کی عبادت کر لی۔ یعنی کتنے پہاڑ جیسے اجر ہیں ان پہ۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا عشاء اور فجر یہ منافقوں پہ بھاری پڑتی ہے۔ رات میں لوگ 2 بجے تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ صبح میں 9 بجے اٹھتے ہیں۔ اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان پہلی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اور کھڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو شیطان ہے یہ اس کے اوپر تھپ تھپا کے جاتا ہے، اسے سو جا ابھی تو بہت رات ہے۔ دیکھو بڑے بڑے نمازی سوتے رہتے ہیں، سردی کے موسم میں لمبی راتوں میں بڑے بڑے نمازی اور تو اور یہ الارم لگا کے سوتے ہیں، الارم بند کر دیتے ہیں جب بجتا ہے تو بیوی بچے اٹھاتے، اجی اٹھ جاؤ نماز میں دیکھنا 10 منٹ رہ گئے، ہاں اٹھ جاؤں گا، نہیں اٹھتے۔ اٹھیں گے کب؟ جب اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ نظر دوڑاؤ، اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، مسجدوں میں نظر دوڑاؤ، لیکن یہ کمال اس کا بھی نہیں ہے۔ جب یہ سوتا رہتا ہے نا تو جو شیطان ہوتا یہ اس کو تھپ تھپاتا ہے، سو جا ابھی تو بہت لمبی رات ہے، سو جا ابھی تو نماز میں بہت ٹائم ہے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان اس کے دماغ پہ 3 گرہ لگا کے چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان اس کے دماغ پہ 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور جب نماز ہوتی ہے اور یہ آتا ہے تو پھر یہ شیطان آتا ہے اور اس کے کان میں اپنا عضو خاص ڈال کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ اس پہ یقین نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ شیطان فجر کی نماز کے بعد اس نمازی کے جس نے جی آج یہ سو رہا ہے اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اپنا عضو خاص ڈال کے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی فلاں شخص ہے وہ رات بھر سوتا رہا اور صبح فجر کی نماز بھی نہیں ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں بچوں، اللہ اس پہ یقین نصیب فرمائے۔ ایک بھنکا اگر ہمارے منہ میں آ جائے، چلتی گاڑی پہ ہوں، ہم اسکوٹی پہ ہوں، بائک پہ ہوں، بھنکا منہ میں آ جائے فوراً بائک روکیں گے جب تک طبیعت صاف نہیں ہوگی، جب تک کلی غرارہ نہ کر لیں۔ کاش کہ اس پہ ہمیں یقین ہو جائے کہ شیطان نے پیشاب کر دیا ہے تو انشاءاللہ کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک بات اور بھی ہے، جن لوگوں کے دل فجر کی نماز کے لیے جھکتے ہیں پھر ان کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن لوگوں کے دل فجر کی نماز کے لیے نہیں جھکتے، دنیا کے لیے جھکتے ہیں، ان پہ دنیا کی ہر نعمت ہو سکتی ہے لیکن ان کو سکون نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا۔ بعد نماز فجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں، تم سوتے رہتے ہو، سارا دن در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو رزق حاصل کرنے کے لیے۔ ارے رزق جب تقسیم ہو رہا تھا تم تو سوئے پڑے تھے۔ جو انسان صبح کو اٹھ کر مسجد کی طرف دوڑتا ہے وہ سارا دن اسلام کے جھنڈے کے سائے میں رہتا ہے، اور جو انسان صبح کو اٹھ کر بازار کی طرف دوڑتا ہے وہ سارا دن شیطان کے جھنڈے کے سائے میں رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے میاں روزی تو دونوں کو ملتی ہے، ہاں روزی تو دونوں کو ملتی ہے، بس فرق اتنا ہے اللہ کسی کو خوش ہو کے دیتے ہیں اور کسی کو ناراض ہو کے دیتے ہیں۔ روزی حرام بھی تو کر لیتے ہیں لوگ، اللہ کسی کو حلال روزی مانگتا تو حلال دیتے ہیں، اور کوئی حرام کے پیچھے پڑا رہتا تو اسے حرام بھی دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ روزی دے رہے ہیں تو خوش ہو کے لو،
اللہ خوش ہو کے روزی دے رہے ہیں، اس روزی کو لو، کیوں ناراض کر کے اللہ سے روزی لیتے ہو؟ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ نماز ہے کہ قبر کے اندر بھی سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ ہاں، بڑی قیمتی نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس پہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔